تاریخ اسلام کی مثالی خواتین میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بعد سے ایک جلیل القدر خاتون زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہیں، جنہیں شہزادی ام کلثوم بنت علی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوتھی اولاد اور دوسری بیٹی ہیں۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب علیہ السلام کے بعد شہر مدینہ کے اندر 18 ربیع الاول سن 8 ہجری میں دنیا میں ظہور فرمایا۔ آپ نے پنجتن پاک کے دامن میں پرورش پائی اور ان کے فضائل و کمالات اور تعلیمات سے بہت زیادہ کسب فیض کیا۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود رہی۔ بی بی واقعہ عاشورہ کے بعد اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہمراہ اسیران آل محمد کی نائب قافلہ سالار بھی تھی۔ واقعات کربلا پر مشتمل کتابوں میں آپ کے ان تمام خطبوں کا ذکر ہے جو کربلا کے دلخراش واقعے کے بعد آپ نے راہ کوفہ و شام، یلبک، سیبور اور نصیبین میں دیے تھے۔ آپ کے ان آتشی خطبوں نے حکومت بنی امیہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ مثال کے طور پر کوفہ میں اس بہادر بی بی نے یوں خطبہ دیا: اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر، کیوں تم نے حسین کو گرفتار کر کے انہیں شہید اور ان کے اموال کو غنیمت میں تقسیم کیا اور ان کے ناموں کو اسیر کیا، پھر اس پر گریہ کرتے ہو۔ افسوس ہو تم پر، اور ہلاکت اور بدبختی میں تم لوگ گرفتار ہو۔ تم لوگوں نے ایک ایسی شخصیت کو شہید کیا ہے جس کے مقام و مرتبے تک رسول خدا کے بعد کوئی نہیں پہنچتا۔ تمہارے دلوں سے رحم اٹھا لیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کو ماننے والوں کی جیت ہوگی اور شیطان کی اطاعت کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں ہمیشہ اپنے بھائی پر گریہ کروں گی، پیغمبر کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل اور بہترین شخصیت پر۔ ہاں، ہرگز نہ تھمنے والے آنسوؤں کے ساتھ گریہ کروں گی، یہ رونا کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر ان میں مٹی ڈالتی تھیں اور اپنے چہروں پر مارتی اور واویلا اور وا صبورہ کی صدائیں بلند کرتی تھیں۔ کسی اور موقع پر لوگوں کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جس طرح جناب ام کلثوم کا خطبہ سن کر لوگ روئے۔ حضرت ام کلثوم نے محمل سے سر نکالا اور فرمایا: اے اہل کوفہ، تمہارے مرد ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر گریہ و زاری کر رہی ہیں۔ خداوند عالم قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اپنی بڑی بہن زینب سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں، نہ کبھی ان کے آگے قدم بڑھاتی تھیں اور نہ ہی ان سے پہلے کبھی کلام کرتی تھیں، لیکن جہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو جاتی تھیں، آپ ان کے کلام کو مکمل پایہ تکمیل تک پہنچاتی تھیں۔ آپ صحیح معنوں میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نائب اور دست راست تھیں۔ یہ عظیم و بافضیلت خاتون جس نے حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دامن عصمت و طہارت میں پرورش پائی تھی اور شجاعت و بصیرت اور فصاحت و بلاغت کو ان انوار طاہرین سے ورثے میں حاصل کیا تھا، واقعہ کربلا کے چند برسوں بعد ہی اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئیں۔ اللہ تعالی سب مومنات کو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔